ہمارے ہاں زیارات کی اور دعاؤں کی بے انتہا کتابیں ہیں. سب سے زیادہ جو مجموعہ ہے دعاؤں کا زیارات کا وہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ہے. محج الدعوات اگر دیکھ لیں, اقبال الاعمال دیکھ لیں, مفاتی اور مفتاح الجنہ, بے انتہا کتابیں ہیں جو صرف دعاؤں کی کتابیں ہیں. بحار الانوار کی 3 جلدیں صرف دعاؤں سے مخصوص ہیں. اسی طرح سے اور بے انتہا حدیثی کتابوں میں دعائیں کثرت سے وارد ہوئیں. اور شیخ طوسی کی مصباح المتحجد اور مصباح کفامی اگر آپ دیکھیں تو یہ سب دعاؤں کے مجموعے ہیں, زیارات کے مجموعے ہیں. کامل الزیارات ابن قولوہ جو کہ شیخ مفید کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں, شیخ صدوق کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں, انہوں نے کامل الزیارات لکھی ہے تقریباً اب سے 1100 سال پہلے. اور کامل الزیارات میں اکثر جو زیارات وہاں پہ نقل کی گئی ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے, تو ان کتابوں میں آپ کو یہ زیارت وارثہ وہاں مل جائے گی. سند کے لحاظ سے بھی آپ کو, اور اس کا مضمون, اس کے الفاظ وہاں تفصیل سے درج ہیں. یہ الفاظ پھر پوری دنیا میں رائج ہوئے, اور آج زیارات کی کتابوں میں بھی ہیں. اور آپ کو اکثر امام بارگاہوں میں, مساجد کے اندر, حرم میں یہ زیارات کتابوں کی شکل میں مل جائیں گی, کتابچوں میں مل جائیں گی. تو یہ ساری زیارات آپ کو ملیں گی اہل بیت علیہ السلام سے, خصوصاً زیارت وارثہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے. امام سے منقول ہے اور مستند ترین زیارات میں ہمارے ہاں موجود ہے. امام کی بارگاہ میں جب تک انسان زیارت نہ پڑھے وارد نہیں ہو سکتا. جب تک, جس طرح سے الفاظ ہے کہ لا تأذن لأحد حتى يسلم, سید الشہداء کا فرمان ہے کہ جب تک کوئی سلام نہ کرے اسے گھر میں وارد نہ ہونے دو. گھر میں وارد نہ ہونے دو, جب تک کوئی سلام نہ کرے اسے گھر میں داخل نہ ہونے دو, اس کو گھر میں نہ آنے دو جب تک سلام نہ کرے. عزیزان گرامی, قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو, نبی کے گھر میں جب تک اجازت نہ مل جائے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. جب تک اجازت نہ لے لو نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پہلے اذن دخول لیا جاتا ہے, حرم سے اندر جانے کے لیے اذن دخول پڑھا جاتا ہے. اور بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ حدود حرم کی جہاں پہ پہلا دروازہ آتا ہے وہیں سے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کو پہلے اذن دخول پڑھنا چاہیے, امام سے اجازت مانگے, اور اس میں الفاظ یہ ہوتے ہیں باذن اللہ و اذن رسول و اذن خلفائے ادخلوا ھذا البیت. میں پہلے اللہ سے اجازت مانگتا ہوں, پھر اللہ کے رسول سے اجازت مانگتا ہوں, پھر اللہ کے نمائندگان سے, اپنے ائمہ سے اجازت مانگتا ہوں, پھر ان تمام فرشتوں سے کہ جو اس حرم کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہیں. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. بعض جگہ پہ نجی اللہ بھی آیا ہے, بعض زیارات میں زیارت وارثہ میں نبی اللہ آیا ہے. سلام ہو آپ پر ہے حسین جو وارث ہیں حضرت نوح کے. اور کس چیز میں وارث ہیں؟ نوح نبی اللہ, جناب نوح کوئی نوح نہیں بلکہ وہ جو نبی خدا ہیں اس نوح کے وارث آپ پہ سلام. اور کس چیز کے وارث ہیں؟ اے نوح کی نبوت کے وارث. اور بعد میں آیا ہے نجی اللہ یعنی ان کی نجابت کے وارث. نجی کہا جاتا ہے پاک کو, برگزیدہ کو, جس کا شجرہ پاک ہو, جس کا شجرہ ایسا ہو کہ جیسا کسی نبی کا شجرہ ہونا چاہیے, اس کے وارث حسین آپ پہ سلام ہو. اے جناب نوح کی نبوت کے وارث آپ پہ سلام ہو. اب 2 خصوصیات ہیں جناب نوح کے اندر جو ذکر کی گئی ہیں, اور ان دونوں صفات میں, دونوں خوبیوں میں ان کے وارث جناب سید الشہداء ہیں. اب تک توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ 2 خصوصیات بیان کی گئی ہیں. ایک تو نبوت ان کی دوبارہ ذکر کی گئی, دوسری ان کی نجابت کو, نجی ہونے کو, جنہیں اللہ نے بہت ہی پاک بنایا ہے. عزیزان گرامی, جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام انسانیت ختم ہو گئی تھی, دوبارہ صرف نسل جناب نوح باقی رہی جو آگے بڑھی. ساری نسل جناب آدم ختم ہو گئی. ایک سیلاب آیا, ایک طوفان آیا, پانی پوری دنیا کے اندر ایک ایسا آیا. اور آج بھی آپ جائیں گے تو بہت سے ممالک کے اندر اس کے آثار موجود ہیں. ان آثار کو دیکھ کے آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی دنیا کے اندر ایسا سیلاب آیا تھا جس کے آثار آج تک باقی ہیں. اور جناب نوح نے کتنی طویل مدت تبلیغ کی تھی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ الف سنہ الا 50 عام, یعنی 50 عام. اب قرآن کی جو آیت ہے کہ 1000 میں سے 50 کم, 1000 سال میں سے 50 سال کم. اللہ نے اگر سادہ سادہ کہنا چاہتا تو اللہ 950 سال بھی کہہ سکتا تھا, لیکن اللہ نے 1000 سال کہنے کے بعد کہا کہ اس میں 50 سال کم تھے. بعض اوقات بتانا اہمیت ہوتا ہے 1000 کی, بعض کا 950 سے وہ اندازہ نہیں ہوتا جو 1000 کہنے سے ہوتا. 1000 سال جناب نوح نے خدمت کی. ان میں سے 50 سال کم تھے لیکن پھر بھی 1000 ہی سمجھو.
1000 سال جناب نوح تبلیغ کرتے رہے قبل طوفان. عزیزان گرامی یہ طوفان سے پہلے ہے اور طوفان کے بعد بھی جناب نوح بہت ہی طویل مدت زندہ رہے. اور انبیاء سے جب جناب ختمی مرتبہ سے جب سوال کیا گیا کتنی لمبی زندگی تھی جناب نوح کی، تو کہا 2500 سال دنیا میں جیے ہیں. 2500 سال اس دنیا میں رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. 950 سال قرآن نے کہا ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ زندگی تھی، کہا یہ طوفان سے پہلے انہوں نے تبلیغ کی تھی. 950 سال جس کی طوفان سے پہلے تبلیغ ہو، اب سوچیے ان کی زندگی کتنی ہوگی. تو اب 2500 سال زندگی بتائی گئی ہے. جناب ختمی مرتبت نے ائمہ نے بتایا ہے کہ سب سے لمبی زندگی انبیاء میں جناب نوح کو ملی تھی. انبیاء میں جناب نوح کی سب سے لمبی زندگی ہے. تو اب نبوت بھی سب سے طولانی ان کی ہے اور نجابت بھی ان کی ہے کہ جو برگزیدہ بھی ہیں، پاک بھی ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور انہیں ثابت کرنے کا موقع ملا. جس کی پوری امت تباہ ہو جائے اور دوبارہ سے نسل شروع ہو، اب سوچئے کتنے پاک ہوں گے کہ وہ باقی رہے. کس طرح کے برگزیدہ تھے، کس طرح کے پاک تھے. میں صرف 2 مثالیں ان کی زندگی سے پیش کروں گا. جناب نوح کتنے پاک تھے، کتنے برگزیدہ تھے. جب پوچھا جناب ملک الموت آئے نا، اور امت ان کی یہ بعد طوفان ان کو پتھر مار کے پتھروں میں دب گئے تھے. تو جناب نوح آئے اور آنے کے جناب ملک الموت حضرت اسرائیل آئے اور آنے کے بعد وہ سارے پتھر ہٹائے اور کہا کہ ملک الموت سے جناب خود نوح نے کہا کہ اے اسرائیل آپ تو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. کہا جی ہاں بالکل میں روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا. کہا کہ وقت ہو گیا ہے میرے مرنے کا، اگر میں بات کو پہنچا پاؤں. کہا وقت ہو گیا میرے مرنے کا. کہا جی ہاں. کہا لیکن اللہ نے تو مجھے اتنی لمبی زندگی بتائی تھی. کہا وہ سارے 2500 سال پورے ہو چکے ہیں. اب وہاں پہ ایک مکالمہ ہے جناب ملک الموت کا جناب نوح کے ساتھ، وہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا آپ نے اپنے 2500 سال گزار لیے. کہا ذرا پھر اگر روح قبض کرنے آئے ہو تو مجھے سائے میں بٹھا دو. کہا اے نبی خدا، حکم الہی تو یہ ہے، حکم پروردگار تو یہ ہے کہ میں جس کو جس حالت میں پاؤں اسے اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لوں. لیکن کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ کا حکم ہے کہ سائے میں بٹھا دو، تو اس لیے سائے میں بٹھا رہا ہوں. اب سائے میں لے کے آئے. توجہ ہے مجھ میں کی. اب سائے میں لے آئے جناب نوح کو، جناب ملک الموت سائے میں لے کے آئے. اور وہاں پہ ایک طولانی مکالمہ، مجھے صرف ایک جملہ پیش کرنا ہے اس مکالمے سے. میری رفتار تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے تو ضرور بات پہنچ جائے گی. کہا کہ اے نبی خدا، اللہ نے سب سے لمبی زندگی آپ کو دی ہے، اب تک سب سے لمبی زندگی آپ کی ہے. بتائیے دنیا میں کیسے زندگی گزری. کہا محسوس یہ ہوتا ہے کہ یوم اور بعد یوم، میں نے دن کا اس دنیا کے اندر زندگی کا بس ایک دن گزارا. 2500 سال گزارنے کے بعد کہتے ہیں ایک دن گزارا، یا دن کا بھی کچھ حصہ گزارا. اتنی لمبی زندگی بھی ہو جائے تو انسان کو مرتے وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی نہیں گزاری، بس ایک دن گزارا. اتنی لمبی زندگی بھی ہو جائے تو عزیزان گرامی بہت لمبی زندگی کی امیدیں مت لگائیں. اللہ نے لمبی زندگی بسر کرنے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے موت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ موت کے بعد جنت نصیب ہوگی. ابدی زندگی، ہمیشہ والی زندگی مرنے کے بعد ہے. یہ زندگی ابدی نہیں ہے، یہ ختم ہونے ہی کے لیے ملی ہے. اب اس جملوں کو گھبرا کے نہ سنیے گا. یہ زندگی ختم ہونے کے لیے ملی ہے. بہت سے لوگ اسی زندگی سے امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں ہمیشہ جینا چاہتا ہوں. اور ایک قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ یہودی بہت زیادہ کما لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یود احدہم ان یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر وہ 1000 سال جی بھی لے تب بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اور یہ 1000 سال جی بھی لیں تو اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی اب جناب نوح نے کہا کہ اچھا 2500 سال پورے ہو گئے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن گزارا ہے، یا دن کا بھی کچھ حصہ. کہا کہ اے نوح، آپ نے تو 2500 سال گزارے ہیں، ایک امت آئے گی جو صرف 50 سے 60 سال زندہ رہا کرے گی.
50 سے 60 سال وہ اس دنیا میں رہا کریں گے، اور آپ تو 2500 سال پہ کہہ رہے ہیں کہ دن کا کچھ حصہ محسوس ہوتا ہے، وہ صرف 50 سے 60 سال زندہ رہیں گے۔ تو جناب نوح نے کہا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میں صرف 50 سے 60 سال جینے والا ہوں تو میں پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا، میں ساری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا۔ تو پلٹ کے جناب ملک الموت نے کہا کہ اے نبی خدا، اے نوح، ان کے پاس ہر چیز کا وقت ہوگا، بس سجدہ پروردگار کا وقت نہیں ہوگا۔ اب جناب نوح ہے نبی خدا، کہا ہے نبی خدا ان کے پاس ہر چیز کا وقت ہوگا، بس سجدے کا وقت نہیں ہوگا۔ کہا کہ نوح مجھے تعجب ہوتا ہے، زندگی ملتی ہی موت کے لیے ہے، وہ موت کو کیسے بھلا دیں گے؟ وہ موت کو کیسے بھلا دیں گے؟ عزیزان گرامی، موت کو بھلانا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان زندگی کے لیے نہیں بنا ہے، موت کے لیے بنا۔ پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ تب انسان بنا ہے موت کے لیے، زندگی کے لیے نہیں بنا۔ جناب نوح نبی اللہ ہے، نجی اللہ ہے، اب ان کو برگزیدہ بنایا گیا ہے، پاک بنایا گیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک خصوصیت ان کی لمبی زندگی ہے۔ آئیں ذرا یہاں پہ ایک روک کے جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ افراد جو قرآن پڑھتے ہیں جناب نوح کی 950 سال تبلیغ مانتے ہیں، لیکن پھر بھی تعجب کرتے ہیں 12ویں امام علیہ السلام کی لمبی زندگی پہ۔ مجھے تعجب ہے ان کی عقلوں پہ کہ قرآن کو مانتے ہو پھر امام زمانہ کی لمبی زندگی پہ تعجب کیسے کرتے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے کوئی قدرت خدا کو مانتا ہو اور امام زمانہ کی لمبی زندگی کو نہ مانتا ہو؟ میں انشاءاللہ 2 دلیلیں پیش کروں گا آنے والی مجلس کے اندر، اگر کبھی یہ آج جلدی سے شاید اگر پیش کر دوں امام زمانہ کے وجود مقدس پہ 2 دلیلیں، ایک قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا عقلی دلیل یا سائنس کی ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ آج زندہ اور موجود ہے۔ ذرا 2 دلیلیں وجود مقدس سے امام زمانہ پہ، ایک قرآن سے اور ایک سائنس سے۔ یوں تو قرآن کے اندر ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، جس کی تفسیر سامنے نہیں آئی، وہ دلیل ہے وجود امام زمانہ پہ۔ میں اگر چاہوں تو اس وقت میرے ذہن میں تقریباً 5 سے 7 آیات، شاید 8 آیات موجود ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں صرف وجود مقدس امام زمانہ پہ۔ قرآن سے آیات پیش کر سکتا ہوں، اس وقت ذہن میں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، آئے ذرا میں ایک صرف میں نے وعدہ کیا ہے آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور شاید 2 چلیں آیات پیش کر دوں گا۔ علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا کہ کون سی آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجود مقدس امام زمانہ پہ؟ تو آپ نے کہا سورہ قدر کی یہ آیت کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ہر شب قدر کے اندر ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کے، اپنے رب کی اجازت سے ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ میں نے ترجمہ پیش کر دیا ہے لیکن پہنچا نہیں پایا۔ یہ نہیں کہا کہ شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے۔ اگر ترجمہ تنزل الملائکہ تو ماضی کا صیغہ ہوتا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے ترجمہ بنتا، لیکن ہے تنزل، یعنی تتنزلو مضارع کا صیغہ ہے، جسے آپ لوگ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پریزنٹ کنٹینیوس، یعنی آج بھی جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہر شب قدر میں آج بھی نازل ہوتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے، آج کوئی پیغمبر جیسا موجود ہے نا جن پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، آج بھی نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے۔ یعنی روح کیا ہے؟ زندگی، موت، کون سی روح آنے والی ہے، کون سی جانے والی ہے۔ رزق بھی امر ہے، پھلوں کا آنا، نازل ہونا، بارش کا آنا، یہ سب چیزیں امر ہیں۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، یہ سارے امر ہیں، ہر امر کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کے اندر دوسری آیت میں نے پیش کر دی ہے، سورہ دخان کے اندر آیت نازل ہوئی ہے کہ ہر امر کو اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا اولی الامر ہے نا جس پہ ہر امر نازل ہوتا ہے؟
تو کوئی اولی الامر ہے جس پہ ہر امر نازل ہوتا ہے؟ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. آج بھی کوئی ایسا پیغمبر کا وسیع موجود ہے جو پیغمبر جیسا جس پہ سارے امر نازل ہوتے ہیں؟ قرآن کی ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے وجود مقدس پہ امام کی دلیل ہے. ذرا میں دوسری دلیل جو سائنس سے میں نے کہا تھا عزیزان گرامی، اب سائنس یہی آپ کا جسم ہے. اسی چہرے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کتنے بال ہیں؟ داڑھی کے بال ہیں، بھووں کے بال ہیں، سر کے بھی بال ہیں. عزیزان گرامی توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. اب دیکھیں اگر آپ داڑھی کے بال بڑھتے رہتے ہیں، سفید بھی ہو جاتے ہیں، جھڑتے بھی ہیں، کاٹنے پڑتے ہیں، بھووں کے بال ویسے ہی رہتے ہیں. نہیں پہنچا پا رہا بات کو. جسم ایک ہے، کھال ایک ہے، غذا ایک ہے. میں وہی کیلشیم کھاتا ہوں، وہی کاربوہائیڈریٹ ہے، وہی پروٹین ہے، وہی وٹامنز ہیں، ہر چیز وہی پانی ہے، تمام خوراک کے اجزاء وہی ہیں جو کھا رہا ہوں. کھال بھی وہی ہے، لیکن داڑھی کے بالوں پہ اثر اور ہے، بھووں کے بالوں پہ اثر اور ہے. جب ایک جسم میں ہوتے ہوئے، ایک ہی بدن پہ ہوتے ہوئے، ایک ہی آدمی کے ایک جسم میں دو بالوں کو دو اثر ہو سکتے ہیں، تو دو جسموں میں دو اثر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اب شہید باقر صدر نے پوری کتاب لکھی ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکوں. تو اب عزیزان گرامی جناب نوح کو اللہ نے نجی قرار دیا. اتنی لمبی زندگی ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت کی دلیل ہے کہ نوح اتنا نجی ہے، اتنا نبی ہے، ایسا نبی ہے کہ اتنی طولانی زندگی ہے اور اس کے اندر کوئی شبہ اشکال نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی مجھے کہہ لینے دیجئے، امام صادق نے وارث قرار دیا ہے سید الشہداء کو، امام حسین کو وارث قرار دیا ہے جناب نوح کا. جناب نوح کے اندر میں نے کہا دو صفات ہیں، لمبی زندگی ہے، نبوت ہے بہت طولانی. اب اس کے اندر جناب سید الشہداء کس چیز کے وارث ہیں؟ اب پیغام سید الشہداء بھی جناب نوح کے پیغام کی طرح سے بہت دیر تک باقی رہنا چاہیے. جیسے جناب نوح 2500 سال تک لازوال تھے، اس طرح سے پیغام حسین بھی، حسینیت بھی لازوال ہے، اگر میں پہنچا پا رہا ہوں. اب جناب نوح اتنی طولانی زندگی بسر کرنے کے باوجود آج تک ان کی چاہے وہ ظاہری لحاظ سے چلے گئے ہوں لیکن باقی ہیں. تو اب جناب سید الشہداء نے کیا دیکھا کہ یہ دنیا فانی ہے تو وہ فنا فی اللہ ہو گئے. میں نے پہلے دن پیش کیا تھا، وہ فنا فی اللہ ہو گئے. اب اس طرح سے جب تک خدائی باقی ہے تب تک حسینیت باقی ہے. سید الشہداء آج تک باقی ہیں تو ہزاروں سال گزر جائیں گے. عزیزان گرامی یہاں پہ ایک روک کے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. فلسفے کی روح سے واقعات کا اثر کچھ لحظوں کا ہوتا ہے. ایک آدھ گھنٹے میں کوئی واقعہ بھول جائیں گے، کچھ واقعات 1 سے 2 دن باقی رہیں گے، کچھ 1-2 ہفتے ان کا اثر باقی رہے گا، کچھ واقعات کا اثر 1 سے 2 مہینے باقی رہتا ہے، کچھ کا 1 سے 2 سال اثر باقی رہتا ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے. کچھ واقعات کا اثر 1 سے 2 سال، 5 سال، 10 سال، 100 سال. آہستہ آہستہ وہ واقعات مدھم پڑنے لگتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی واقعہ کربلا 1300 سال، 1350 سال، اب 1400 سال پورے ہونے والے ہیں، لیکن اس کی تازگی آج تک باقی ہے، بلکہ ہر سال تازگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی چاشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس واقعے کے اندر گریے کی لذت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کسی آدمی کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی بلکہ بارگاہ سید الشہداء کے اندر قرب محسوس ہوتا ہے. عزیزان گرامی کون ہے جناب سید الشہداء؟ آئیے ذرا میں دوسرا مرحلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو سید الشہداء اس ہستی کا نام ہے کہ جن کا ہر سال آپ کو درد بڑھتا نظر آتا ہے، دنیا کے اندر اس کی قبولیت بڑھتی نظر آتی ہے، اور ہر انسان جیسے جیسے جانتا چلا جا رہا ہے، گرویدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آتا چلا جا رہا ہے. اور عزیزان گرامی اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ٹھیک ہے یہ مصائب کی بھی علامت ہے نا، یہ جو پنجہ جناب عباس علیہ السلام کا عالم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا، پنجہ مبارک کی جناب حضرت عباس علیہ السلام کا، یہ ٹھیک ہے کیونکہ جناب عباس کے بازو قلم کیے گئے تھے نا، تو یہ پنجہ اسی لیے جناب عباس کے مصائب کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کا ہاتھ قلم کیا گیا تھا. لیکن یہ ہاتھ ہمیشہ کھلا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ یہ دعوت دے رہا ہے آج بھی کہ جو بھی حسینی بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے. یہ کھلا ہوا ہاتھ پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہے، جو آنا چاہتا ہے بیعت کے لیے حسین ابن علی کا ہاتھ موجود ہے، حسین کے اس بھائی کا ہاتھ موجود ہے. تو عزیزان گرامی
یہ جناب نوح سے دو زاویے نکلتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آئیں ذرا. السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. سلام ہو آپ پر ہے حسین جو جناب ابراہیم کے وارث ہیں. کس چیز میں وارث ہیں؟ ان کی خلت کے وارث ہیں, ان کے خلیل اللہ ہونے میں ان کے وارث ہیں. سلام ہو آپ پر اے ابراہیم کے وارث ہیں, یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم کے وارث لیکن کس چیز میں؟ وہ خلیل اللہ تھے. اس میں سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے, اللہ کے دوست. جب کسی فرشتے نے کہا نا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, تو جناب ابراہیم نے فوراً سوال کیا یہ کون ہے جو مجھ سے بہتر انداز سے تسبیح کو بجا لا رہا ہے؟ کہا ذرا ایک مرتبہ یہ تسبیح کے الفاظ دہرا دے. کہا نہیں دہراؤں گا. کہا میری جو بھیڑیں ہیں نا میں آدھی اپنی بھیڑیں بکریاں تجھے دے دوں گا, ذرا ایک مرتبہ تسبیح دہرا دے. تو فوراً فرشتے کی آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ آزمائش تھی جناب ابراہیم کی, خلت سے پہلے آزمائش ہے. اگر بات کو پہنچا پا رہا ہوں, پہلے نبی بنے, رسول بنے, اب یہ خلیل بننے کا درجہ ہے نا, ابھی خلیل اللہ بننے والے. اللہ اپنا خلیل بنانے والا ہے. تو جیسے فرشتے نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, کہ یہ جو آدھی بھیڑ بکریاں رہ گئی ان میں سے بھی آدھی اور دے دوں گا. تسبیح اور دہرائی. پھر کہا جو باقی بکریاں ہیں وہ بھی لے لے, ذرا ایک مرتبہ تسبیح کو دہرا دے. وہ تسبیح دہراتا چلا گیا. کہا میں اپنا آدھا وقت تیری خدمت میں گزاروں گا, بس تسبیح کو ایک مرتبہ دہرا دے. تو فوراً فرشتے نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, بس یہ تسبیح کا دہرانا تھا. کہ میں اپنے آپ کو تیرا غلام بنا دوں گا, ذرا تسبیح کو اور دہرا دے. جیسے ہی اس نے تسبیح کو دہرایا, کہا اب سامنے تو جس نے مجھے اپنی غلامی میں لے لیا ہے. اب جیسے ہی دیکھا تو جناب جبرائیل سے کہا کہ اے ابراہیم اللہ نے بھیجا تھا, میں آپ کو غلام نہیں بنا سکتا, میں آپ کا خادم ہوں. یہ اللہ نے آپ کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا. توجہ ہے مجھ میں کی. کہا اللہ نے آپ کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا. کہا ابراہیم اللہ نے مجھے اس خبر کے ساتھ بھیجا کہ آپ کو بتا دوں اللہ نے روئے زمین پہ کسی ایک کو اپنا بندہ نہیں اب خلیل بنا لیا. بندگی سے خلت کا درجہ دے دیا, اب وہ بندہ نہیں رہا, خلیل بن گیا. توجہ ہے. دیکھیں جناب اگر بندگی ہو تو پھر تکبر نہیں ہوتا. جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں میں تو نہیں ہوں. اللہ اکبر, غور کیجیے گا عزیزان گرامی. یہ نہیں کہا کہ کہیں وہ میں تو نہیں ہوں, اپنے اوپر احتمال نہیں کیا. فوراً کہا کہ جبرائیل مجھے فوراً بتاؤ وہ اللہ کا خلیل کون ہے, میں جا کے اس کی خدمت کروں گا. جناب جبرائیل نے فوراً کہا اے ابراہیم وہ خلیل خدا آپ ہیں, اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. تو فوراً سجدے میں گر گیا کہ پروردگار تیرا کیسے شکر ادا کروں, تو نے مجھے بندگی سے خلت کا درجہ ادا کر دیا. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی, کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. یہ جناب ابراہیم کی تسبیح کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا. تو اب کون سی ایسی صفت ہے جناب امام حسین میں جس کی وجہ سے وہ ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے میں ان کے وارث ہیں؟ جناب ابراہیم سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بجا لاتے ہیں. اب کوئی ایسا انداز ہوگا امام حسین کا میدان کربلا میں کہ جب سجدے میں جائے ابراہیم کہے اے حسین میرا آپ پہ سلام. اے ابراہیم, اب آپ کہیں گے کہ یہ فخر ابراہیم ہے. اب ابراہیم حسین کو مخاطب ہو کے کہیں گے کہ اے فخر ابراہیم آپ پہ سلام. میں نے اس ملائکہ کے, اس فرشتے کے, اس ملک کے ایک تسبیح کے اوپر اپنے آپ کو اس طرح نچھاور کر دیا تھا کہ میں غلامی میں دینے کے لیے تیار تھا. اے حسین جس طرح سے آپ فاقوں کے بعد, پیاس کے بعد, اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد تسبیح پروردگار بجا لا رہے ہیں, اب ابراہیم جو خلیل خدا ہے وہ آپ کو کربلا میں آ کے سلام کر کے کہتا ہے آپ فخر ابراہیم, آپ خلیل خدا کے لیے باعث افتخار ہیں. اے حسین اب آپ وارث خلیل اللہ.
پتہ نہیں باتیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ان کی خلت کے وارث کا نام حسین ابن علی ہے.